بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آئی ہوپ یو آل آر فائن۔ پریویسلی ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ کس طرح سے ایٹ دا اینڈ جو ہے اولیور ورک ہاؤس میں آتا ہے اپنے 9th برتھ ڈے پہ، اس کو کیا تحفہ ملتا ہے کہ الٹا اس کو مزید اپنے لیے کام کرنا پڑتا ہے اور اس کو اپنی زندگی کے لیے کمانا خود پڑے گا۔ اسے ایک نئی بات جو ہے وہ پتہ چلتی ہے، ایک 9 سال کا بچہ جو کہ اپنی روزی روٹی اب خود کمائے گا۔ جب وہ ورک ہاؤس جاتا ہے تو وہاں پر وہ دیکھتا ہے باقی جو آرفن بوائز ہیں، یتیم بچے، ان کا اس سے بھی زیادہ برا حال ہے جتنا کہ اولیور کا مسز مین کے گھر پر تھا۔ وہاں پر ان کو کھانے کے لیے بالکل کچی لسی جیسا شوربہ بنا کر دیا جاتا ہے، گرول، جو کہ بہت ہی تھن ہوتا ہے کوئی مٹیریل، اور اس سے ان کا پیٹ بالکل بھی نہیں بھرتا، اور وہ ایک باؤل بھی بچے ایک ہی دفعہ لے سکتے ہیں اور دوسری دفعہ کوئی نہیں مانگ سکتا۔ وہ سب بچے آپس میں بات چیت کر رہے ہوتے ہیں اور وہ اتنے بھوکے ہوتے ہیں اور وہ اس بھوک کو مٹانے کے لیے ترکیب سوچتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور وہ سوچتے ہیں کہ کسی نہ کسی کو تو بات کرنی ہی پڑے گی۔ They decided that one boy should ask for more food، کہ کسی ایک کو تو مزید خوراک مانگنے کے لیے بات کرنی ہی پڑے گی۔ At meal times there was a master۔ At meal times جب کھانے کے اوقات ہوتے تھے وہاں پر ایک ماسٹر تھا، who served the gruel، جو کہ اس ٹائم ان کا کھانا وغیرہ جو ہے وہ ان کو دیا کرتا تھا، سرو کیا کرتا تھا، فرام اے لارج پاٹ۔ اس کے پاس بہت بڑا سا پاٹ ہوتا تھا ایک، اس کے اندر زیادہ سارا وہ گرول ہوتا تھا، دیٹ واز اے مکسچر آف واٹر اینڈ اے لٹل ملک۔ اس مکسچر کو پور کر کے ڈال کر وہ دیا کرتا تھا بچوں کو۔ دا بوائز سیڈ دیٹ سم ون مسٹ آسک دا ماسٹر فار مور۔ اب کسی نہ کسی کو تو اس ماسٹر کو، ان کا جو تھا ماسٹر جو کہ ان کو کھانا وغیرہ دیا کرتا تھا، اس سے بات کرنی ہی پڑے گی۔ دے چوز اولیور۔ ان سب نے مل جل کے کیا فیصلہ کیا کہ اولیور کرے گا یہ کام، کیونکہ اولیور نیا تھا، وہ ان کے ساتھ بیچ میں گھلنا ملنا چاہتا تھا، تو اسی لیے انہوں نے اولیور کو پھنسا دیا، اور اولیور بھی بیچارہ مان گیا، کیونکہ اسے پتہ تھا کہ اگر وہ ان سے منع کرتا کہ میں نہیں جاؤں گا تو وہ سب مل جل کے اس کے خلاف ہو جاتے، جبکہ اولیور یہ نہیں چاہتا تھا۔ تو سب نے مل کے فیصلہ کر لیا کہ اولیور جائے گا، تو اولیور بھی چپ چاپ مان گیا۔ دا نیکسٹ ڈے، اگلے ہی دن، ایٹ میل ٹائم، جب کھانے کا وقت ہوا، اولیور ہیڈ ٹو ڈو دس۔ اولیور کی مجبوری تھی، اب اس نے یہ کرنا ہی کرنا تھا، چاہے اسے اچھا لگے، برا لگے یا وہ خوف زدہ ہو۔ آفٹر دا بوائز ہیڈ فنشڈ ایوری بٹ آف دیئر گرول۔ جب سب بچوں نے اس گرول کا، اس لسی شوربے کا ایک ایک قطرہ ختم کر لیا اپنے اپنے باؤل سے، اپنے اپنے کٹوروں سے، دے ٹولڈ اولیور ٹو گو۔ اب وہ اولیور کو کہنے لگے، بتانے لگے کہ تم جاؤ اور مانگو۔ وہ اس کو موٹیویٹ کرنے لگے، بڑھاوا دینے لگے۔ پور اولیور واز ویری فرائٹنڈ۔ بیچارہ اولیور مظلوم جو ہے وہ خود بہت ہی خوفزدہ تھا، وہ گھبرا رہا تھا جانے سے، وہ نہیں جانا چاہتا تھا، بٹ ہی واز ویری ہنگری۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ان سب باتوں کے باوجود خوفزدہ بھی تھا، اور وہ ان سے گھلنا ملنا بھی چاہتا تھا، اور ہر چیز کو مد نظر رکھنے کے باوجود مسئلہ یہ تھا کہ وہ باقیوں کی طرح بھوکا ہی تھا، اس کا بھی پیٹ نہیں بھرا کرتا تھا اس ایک بال سے۔ ہی گاٹ اپ، وہ کھڑا ہوا، فرام دا ٹیبل، اپنی کرسی سے، ود ہز بال، اپنے کٹورے کے ساتھ، اینڈ اسپون، اور چمچ کے ساتھ۔ اب اولیور جو ہے آخر کار ہمت کر کے کھڑا ہو ہی گیا کہ میں جاؤں گا اور کھانے کے لیے مزید مانگوں گا۔ اس نے اپنے کٹورا اور چمچ اٹھا لیا۔ ہی واکڈ ٹورڈز دا ماسٹر اینڈ سیڈ ان اے فرائٹنڈ وائس۔ اب وہ آہستہ آہستہ موو کرنے لگا اپنے ماسٹر کی طرف، اور اس نے بہت ہی خوفزدہ آواز میں کہا، پلیز سر، آئی وانٹ سم مور۔ اس نے اسے التجا کی، ریکویسٹ کی کہ سر مجھے تھوڑا اور چاہیے۔ دا جینٹل مین آر سرپرائزڈ۔ سب جینٹل مین جو ہیں سب حیران پریشان رہ گئے۔ دا ماسٹر واز سو سرپرائزڈ۔ اب جب اولیور نے یہ کام کیا تو ماسٹر جو ہے وہ حیران ہی ہو گیا کہ یہ کیا ہوا، دیٹ ایٹ فرسٹ ہی کوڈ ناٹ اسپیک۔ وہ اتنا پریشان ہوا تھا، اس کو اتنی حیرانی ہوئی تھی یہ دیکھ کے کہ بھئی کوئی بچے کی اتنی ہمت ہوگی کہ وہ میرے آگے بولے اور مزید کھانا مانگے۔ وہ بالکل بول ہی نہ سکا، ہکا بکا رہ گیا۔ ہز فیٹ فیس ٹرنڈ ریڈ، اور پھر اس کے بعد اس کا موٹا چہرہ جو ہے وہ سرخ پڑنے لگا۔ اینڈ ہی لکڈ ایٹ اولیور فار اے لانگ ٹائم، اور وہ بہت دیر تک اولیور کو دیکھتا رہا، گھورتا رہا۔ اب وہ یہاں پہ پکچرائز کیا گیا ہے کہ کس طرح سے وہ اولیور کو گھور رہا تھا جب اولیور نے کھانا مانگا مزید، تو وہ بالکل حیران رہ گیا کہ کسی بچے کی اتنی جرأت کیسے ہوگی کہ وہ اس سے مزید کھانا مانگے۔ اتنے سالوں میں اس کے ساتھ شاید کبھی یہ پہلے نہیں ہوا تھا۔ تو وہ اولیور کو گھورنے لگا اور وہ کچھ بول ہی نہ سکا کچھ دیر تک۔ آفٹر دیٹ وٹ ڈڈ یو سے،
He said. آخر کار جب اس کو وہ بات ہضم ہوئی تو اس نے کہا, کیا کہا تم نے؟ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا. تو اس نے دوبارہ اس سے دریافت کیا کہ بھئی تم نے کیا کہنے کی کوشش کی ہے. پلیز سر, آئی وانٹ سم مور. اولیور نے دوبارہ وہی بات دہرائی کہ سر مجھے تھوڑا اور چاہیے کھانا. سیڈ اولیور نے کہا. دا ماسٹر بیکیم ویری اینگری. اب جو ماسٹر ہے وہ مزید اور بھی زیادہ اینگری ہو گیا. ہی ہٹ اولیور آن دا ہیڈ ود ہز لارج اسپون. اس نے اولیور کے سر پر زوردار طریقے سے وہی چمچ جو اس کے ہاتھ میں تھا جس سے وہ کھانا ڈال کر دیتا تھا وہ اس کے سر پر دے مارا. آگے فردر کیا ہوا, جینٹل مین کو کس طرح پتہ چلا اور وہ کس طرح سے, جس طرح یہ آدمی جو ماسٹر ہے وہ سرپرائز ہوا تھا, وہ بھی اسی طرح حیران رہ جائیں گے. آج کے لیے اتنا ہی. ریڈ جو لیسن اور آپ کو جو ہوم ورک پرووائڈ کیا گیا ہے آج کی ہی ڈیٹ کے ساتھ آپ پراپرلی اوپر چیپٹر نمبر 1 مینشن کریں گے. نیکسٹ لائن میں آپ چیپٹر کا نام, پھر ایک لائن چھوڑ کے ورڈ میننگس, آفٹر دیٹ ورڈ سینٹینسز اور پھر کوشچن آنسرز. ابھی ورڈ میننگ سینٹینسز اور کوشچن آنسرز آپ سیکوینس میں کریں گے. آج صرف آپ کو ورڈ میننگ اور سینٹینسز پرووائڈ کیے جائیں گے. کمپلیٹ یور نوٹ بکس. ٹیک کیئر آف یور سیلفس. میٹ یو ان دا نیکسٹ میٹنگ. اللہ حافظ.